السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایسے اسکالرز اور پروفیسرز کی بہتات ہو گئی ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہوئے، کسی پر حکم لگاتے ہوئے تحقیق نہیں کرتے۔ کسی شخص کے بارے میں جس شخص کے بارے میں کوئی پوچھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی ہوتی اور حکم صادر کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، مسلم امہ کے اندر نفرت، فرقواریت، نفرت کے جذبات، حسد، بخل، انتقام اور دشمنی جیسے موذی امراض پیدا ہو رہے ہیں، اور امت مسلمہ بجائے ملت واحدہ ہونے کے وہ تفرقے کا شکار ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے۔ ایسا ہی ایک نفرت انگیز بیان اور کلپ وہ پاکستان کے ایک نیشنل ٹی وی سما کے اوپر جو ہے وہ چلا ہے، جس میں ایک صوفی اسکالر ریاض احمد المعروف گوہر شاہی کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی گئی ہے، بلکہ ان کی تکفیر کی گئی ہے، ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اور افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ یہ بات کرنے والے وہاں پر شیعہ اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور اپنے آپ کو صوفی کہنے والے جناب قطب صاحب ہیں، جو کہ خود کو صوفی شخص کہتے ہیں اور تصوف کے ماننے والے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو موجودہ جو تصوف ہے ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر، یہ تصوف رسمی ہے۔ اس کے بارے میں تو علامہ اقبال شکوہ کر چکے ہیں کہ یہ جو خانقاہوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شبیری کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، حسینی کردار والے نہیں ہیں، سچ نہیں بولتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہر ظالم کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رسمیت کے ہیں اور ان کے اندر سچائی نہیں ہے، اور یہ محض دکھاوے کے اوپر لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ تحقیق کیا کریں گے؟ نہ اس کے اہل ہیں تحقیق کے، اور نہ ان کے اندر روحانیت ہے۔ تصوف الگ چیز ہے، روحانیت الگ چیز ہے۔ موجودہ جو ہمارے ہاں سماج کے اندر ہے نا، ہمارے پاکستان میں، یہ رسمی تصوف ہے۔ اسپریچولیٹی، روحانیت، وہ صوفیاء کرام جو ہمارے ولی تھے، وہ روحانیت سے تعلق رکھتے تھے، اور روحانیت جو جسے رومی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو برا کیوں کہوں، دوسرے لوگ تو میرا آئینہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر تو میں خود اپنا آپ نظر آ رہا ہوتا ہوں، تو جیسا میں ہوں گا اسی طرح دوسرے کو دیکھوں گا۔ بہرحال یہ شخص، ان سے ایک بچی نے سوال کیا کہ بلکہ بات ہو رہی تھی ان کے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا رشتہ آیا، اور جب تحقیق کی ہم سب راضی ہو گئے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کا تعلق گوہر شاہی کے ساتھ ہے تو پھر ہم نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور وہ رشتہ نہیں ہوا۔ اس کے اوپر یہ جواب میں یہ کہتے ہیں یہ قطب صاحب کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی ایمان کا مسئلہ تھا تو آپ نے فیصلہ لیا کہ اس سے نہ کرو، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے، یعنی کہ اس دور کے اندر گوہر شاہی کو ماننے والے بھی ہیں۔ تو آپ نے ان کو ایمان اور بے ایمانی کی بات کرتی، تکفیر کر دی واضح لفظوں کے اندر۔ آپ گوہر شاہی اور ان کے ماننے والے جو لاکھوں لوگ ہیں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، آپ ان کی تکفیر کر رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، اور خود کو صوفی بھی کہہ رہے ہیں، اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے حساس موضوع کے اوپر کھلا تکفیر ہو رہی ہے، دوسروں کو کافر کہا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ پیمرا کہاں ہے؟ ہمارا پاکستان کا قانون کہاں ہے؟ انتظامیہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہی کہ ایک صوفی شخص جس نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ اللہ کرانے پہ لگایا، جس نے کہا کہ تم دل سے اللہ اللہ کہو تو تم ہر ایک سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، جب تمہارے دل میں خدا کا نور پیدا ہوگا تو کل انسانیت تمہیں خدا کے نور سے بنی ہوئی نظر آئے گی، پھر تم کسی سے نفرت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کسی کی دشمنی نہیں کرو گے، حسد نہیں کرو گے۔ جو شخص تمام مذاہب کو ایک کرنے والا ہو، جو شخص کل انسانیت کو ایک کرنے والا ہو، جو شخص تمام فرقوں کو ایک کرنے والا ہو، کبھی فرقہ واریت کے اوپر بات نہیں کی۔ جناب گوہر شاہی صاحب کی پوری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، شروع کے دور کی یا بعد کے دور کی۔ شروع کے دور میں انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ بریلوی مسلک کے اوپر تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ چند فرقوں کی تکفیر کی تھی تو وہ بھی ان کو کافر کہتے تھے، لیکن بعد میں جب کشف اور الہامات کا سلسلہ شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ بھائی تو سارے برابر ہیں، اور فرقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سب امت ہی ہونا چاہیے، سب کو ایک امت ہونا چاہیے۔ تو گوہر شاہی صاحب ایک امت کی بات کرتے ہیں
کل انسانیت کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں، سب انسان خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ایسا پرامن شخص، محبت پیدا کرنے والے شخص کے بارے میں جو کہ پاکستان، جن کی تعلیمات اس وقت پاکستان کو شدید ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت جس فرقہ واریت کے اندر، نفرت کے اندر، انتہا پسندی کے موذی امراض کا شکار ہے، اگر وہ اسپریچولیٹی اور روحانی تعلیمات کو عام کر دیا جائے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ساری نفرت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال وہ بلال قطب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ بلال قطب صاحب، آپ کو تکفیر کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ خدا کیوں بنے بیٹھے ہوئے؟ کیا لوگوں کے دلوں کی نیتوں کو آپ جانتے ہیں؟ اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو تلوار سونپ دی اور اس کو مارنے لگے، اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسامہ بن زید نے پھر بھی اس کو اندر تلوار کو سیڑ دی، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اسامہ تم نے جان کو قتل کر دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کا سینہ چیر لیا تھا، دل چیرا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس نے جان بچانے کے لیے دل کے اندر جا کر فیصلہ کرنا، اس کا اختیار کس نے دیا ہے؟ بلال قطب صاحب، آپ لوگوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور صوفی ہو کر آپ تکفیر کرتے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، ایمان اور بے ایمان۔ آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے کہ بیٹا یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ ان کا نام ہے، فلاں جگہ سے ملیں گی، پاکستان کے اندر ان کے ماننے والے ہیں، یہ فلاں شخص ان کے بیٹے ہیں، ان سے جا کے ملو اور اپنے اعتراضات ان سے پوچھو، یا اس لڑکے سے پوچھو کہ تم گور شاہی کو کیا کہتے ہو، گور شاہی کے بارے میں کیا تمہارے نظریات ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگوں نے پھیلا دی ہے نا، میری ایک ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا جس میں میں نے کہا ہے کہ میں نے گور شاہی کے بارے میں کیا سنا ہوا تھا۔ بابا میں نے سنا ہوا تھا گور شاہی کے بارے میں کہ وہ خود کو خدا کہتے ہیں، میں نے سنا ہوا تھا کہ جی وہ خود کو امام مہدی، خود کو جو ہے وہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتے۔ پھر میں نے ریسرچ کی اور اگر اسی بات کے اوپر میں اندھا دھند ایمان رکھتا اور ابھی تک اور اس جہالت کے اندر زندگی گزارتا تو میں بھی تو آپ کی طرح پھر جہالت کے اندر ہوتا نا اور لوگوں کو کافر کافر کہہ رہا ہوتا۔ لیکن میں نے ریسرچ کی، میں نے جا کے ان سے پوچھا، پوچھنے کے بعد مجھ پر یہ حقیقت روشن ہوئی یہ دن کی طرح کہ ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی کتابیں ہیں اور وہ پیر ٹائپ کے بندے نہیں تھے۔ میں ان کے لیے کیوں اتنا حساس ہو رہا ہوں اور آپ ویڈیو بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو پڑھا ہے، ان کی ویڈیو سنی ہے، دیکھا ہے، ان کو جان لیا ہے کہ وہ پیر نہیں تھے۔ یہ پیر اور بابوں کو ماننے والا میں بھی نہیں ہوں۔ آپ بلال قطب صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سائنٹیفک دور کے اندر حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح اس شخص کو ماننے والے لوگ ہیں۔ بالکل، میں بھی سائنٹیفک پرسن ہوں، میں بھی لاجیکلی چیزوں کو مانتا ہوں۔ اس طرح کی خرافات کے اوپر میں یقین رکھنے والا نہیں ہوں۔ یہ پیروں مریدوں بابوں کی جو شکتیاں اور جو بابے جو ہے نا یہ بتاتے ہیں، جو کرامات ہیں من گڑت قسم کی، میں بھی اس چیزوں کو نہیں مانتا۔ میں روحانیت کو مانتا ہوں جو کہ گوہر شاہی کی تعلیمات کے اندر 100% موجود ہے۔ کل انسانیت سے محبت، بلا رنگ نسل مذہب لوگوں کی خدمت کرنا، خدا کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، دل کے اندر خدا کا نور پیدا کرنا، گوہر شاہی کی تعلیمات ہیں۔ اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ آپ بھی پڑھیں اور آپ بھی سکون کے طالب علم ہیں تو آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، جس سے سکون مجھے ملا ہے اور لاکھوں لوگوں کو ملا ہے، اور یہی ولی کی کرامت ہے، زندہ کرامت ہے۔ آپ پڑھیں ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے۔ اور میرا اس بچی نمرہ سے بھی میری گزارش ہے کہ بہن آپ اس لڑکے سے بھی پوچھیں، ان کے گھر والوں سے پوچھیں، ملیں ان سے، قطع تعلق نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت کلمات فرمائے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تمہارا بڑا جو ہے نا وہ خوبصورت لباس، جبے قبے داڑیاں، یہ ایمان کا نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا نہیں ہو گیا۔ آپ فرمایا سل من قطعک، جو تم سے جوڑتا ہے جو تم سے کاٹتا ہے اس کے ساتھ جوڑو، اور واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، اچھا ہی کرنا، تحقیق کرنا، بغیر تحقیق کی، ریسرچ کی کوئی بات آگے نہ پھیلانا۔ تو افسوس ہوا تھا مجھے کہ ایک صوفی پرسن ہو کر خود کو صوفی کہلانے والے وہ اس طرح سے لوگوں کی تکفیر کر رہے ہیں۔
اور پھر نیشنل ٹی وی کے اوپر۔ میری گزارش ہے سما ٹی وی پر انتظامیہ سے کہ وہ اس واقعے کا اور اس طرح کے جو ہے وہ اس کی روک تھام کریں، اس کا نوٹس لیں، اور کھلم کھلا تکفیر کا جو یہ بازار سرگرم کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔